السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تربت کے بارے میں، جسے تربت سفید بھی کہتے ہیں۔ پنجابی کے اندر اس کو تروی کہا جاتا ہے اور بنگالی کے اندر اس کو تیوڑی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ ایک بیلدار پودے کی جڑ اور اس کی بیل یعنی اس کے تنے کے ہوتے ہیں، جو بطور دوا استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیرونی طور پر اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بھورے کلر کی ہوتی ہے اور اندر سے یہ سفید ہوتی ہے۔ اس کا ذائقہ شروع میں پھیکا محسوس ہوتا ہے اور آخر میں اس میں تھوڑی سی تلخی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پودا سدا بہار ہوتا ہے اور شیردار پودا ہوتا ہے، یعنی اس کے نازک پتوں اور نازک ٹہنی کو توڑنے سے دودھ نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ پتے جو ہوتے ہیں وہ اس کے گول اور نوکدار ہوتے ہیں اور اس کو پھلیاں لگتی ہیں جس کے اندر 4 سے 5 سیاہ تخم ہوتے ہیں، جو کہ پکنے کے بعد تخم برآمد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کا مزاج دیکھا جائے تو اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تربت کے استعمال سے پانی کی طرح پتلے دست آتے ہیں، اس لیے پیٹ کا ایک مرض جس میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، جس کو استسقاء بھی کہا جاتا ہے یا آڈیما یا ڈراپسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس مرض کے اندر اس کا استعمال جو ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دستوں کے ذریعے پیٹ کے مواد کو خارج کر دیتا ہے، جس سے پیٹ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے دردوں کے اندر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ نکرس یعنی چھوٹے جوڑوں کے دردوں کے اندر بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس طرح شیاٹک پین جس کو ارک النساء کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ فالج کے اندر اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اسی طرح لکوہ کے مریضوں کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ بلغمی کھانسی جو بوجہ بلغم کی کثرت کے انسان کو عموماً ہو جاتی ہے، اس کے استعمال سے بلغم خارج ہو جاتی ہے بذریعہ اسہال، جس کی وجہ سے بلغمی کھانسی کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بلغمی دمہ جو بلغم کی کثرت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کا استعمال بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اخراج بلغم کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ان امراض کے اندر جو بلغم کی وجہ سے ہوتی ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب گاڑھا بلغم خارج کرنا ہو تو اس کے استعمال سے یہ دست لا کر گاڑھے بلغم کو بھی جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ اس میں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تربت کے ساتھ زنجبیل یا خشک ادرک جس کو کہتے ہیں، اس کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ مرض مالی خولیہ کے اندر، جنون کے اندر، اسی طرح مرگی کے مرض کے اندر بھی اس کو ہریڑ زرد کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے استعمال سے پتلے دست آتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کی جو فالتو رطوبات ہوتی ہیں وہ دستوں کے ذریعے سے خارج ہو جاتی ہیں اور انسان کا جو موٹاپا ہے وہ کس قدر زائل ہو جاتا ہے تربت کے استعمال سے۔ اس کی مقدار خوراک اگر دیکھی جائے تو اس کی مقدار خوراک اطباء نے 3 ماشا سے لے کر 5 ماشا تک لکھی ہے۔ بہت ہی مفید یہ پودا ہے کہ اس کے استعمال سے ہم ان تمام بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں کہ جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو عام یہ پنساری کی دکان پر سستے داموں یہ خشک حالت میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔